تاجدار انبیاء کے غلاموں، اللہ کے نیک بندوں کے امتحان بھی، ان کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نکاح پر حضرت ہاجرہ کے بطن سے جو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا، پھر رب تعالیٰ کا حکم پہنچا، اے ابراہیم میرے خلیل، اپنی بیوی اور بیٹے کو آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آؤ۔ آپ اپنے وطن ملک شام سے نکلے، مکہ شریف تشریف لائے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ وادی غیر ذی زرع تھی، نہ تو آدم زاد تھا، یہاں پہ تمام تر آدم خور تھے، پیڑ تھے اور جنگلات تھے، پہاڑ تھے، آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چند کھجوریں اور پانی دے کر کے واپس ملک شام آئے۔ تاجدار انبیاء کے غلام ہوں، حضرت اسماعیل کی عمر شریف جب 13 برس کی پہنچی تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، قرآن مقدس نے کہا کہ جب ان کا بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، لائق ہوا، تو آپ ان کے پاس تشریف لائے۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کریں، قربان کریں۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دوست کی دعوت پہ جانا ہے، بیٹے کو تیار کر دیں۔ خلیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا ہے اور خلیل کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جو اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ سے کہا تھا کہ دوست کی دعوت پر جانا ہے، شہزادے کو تیار کر، تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی اس میں غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے تو بھلا اللہ تعالیٰ سے بڑی دعوت اللہ دے تو اس سے بڑی تو دعوت اور کوئی خوشی کی بات بندے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا، آنکھوں میں سرما کیا، بالوں میں کنگا کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے۔ حضرت ابراہیم لے کر کے چلے، ہاتھ میں ایک چھری ہے، بغل میں رسی دبی ہے۔ جب چلنے لگے تو شیطان کے پیٹ میں بہت درد اٹھا اور شیطان دل ملا اٹھا، گھبرا گیا اور اس نے بہت لمبا سوچ لیا کہ اگر یہ واقعہ پیش آ گیا، عمل میں آ گیا تو حضرت ابراہیم کی بہت بڑی جیت ہو جائے گی، لہذا کسی بھی صورت انہیں اس عمل سے روکنا چاہیے۔ شیطان حضرت ابراہیم کو قربانی دینے سے اسماعیل علیہ السلام کی قدم آگے بڑھاتا ہے اور وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، ایک بات اور ذہن نشین کر لو، شیطان کا حملہ سب پر ہو سکتا ہے لیکن نبی پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی شیطان کے حملوں سے باز رہتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے باز رہتے ہیں، انہیں خیالات نہیں آ سکتے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کو بھی شیطانی وسوسہ ان پہ مطلب کیا ہے عمل کر دیتا ہے، ان پر ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت بڑی خرابی لازم آئے گی اور یہ خرابی جو ہے پوری شریعت کو مشکوک کر دے گی، یعنی پھر شریعت جو ہے یہ مشکوک ہو جائے گی، معتبر نہیں رہے گی۔ اس لیے نبی
शैतान के वसवसों से पाक रहते हैं, दूर रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शैतान ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? कहा मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। कहा कुर्बानी देने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और भी दीगर तरीक़े हैं, और भी दूसरे रास्ते हैं। उन रास्तों पे जाकर के आप अल्लाह की रज़ा हासिल करें, रब ताला की खुशनुदी हासिल करें, माल की कुर्बानी दे दें, फुला कुर्बानी दे दें, इस तनाजुल में कुर्बानी दे दें। खुदारा ये 90 बरस की उम्र में अक़्द सानी दूसरे निकाह पर दूसरी बीबी से अल्लाह ताला ने जो आपको इतना हसीन, जिसकी पेशानी में नूर, जिसकी आंखें चमकीली चमकदार, आप ऐसे फर्जंद को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते अल्लाह ताला का हुक्म है, ये ख्वाब आई है। कहा ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं। फरमाया नालायक, दफा हो जा, मैं नबी हूँ और नबी का ख्वाब ऐसा नहीं होता है, बल्कि अल्लाह का हुक्म होता है, वही इलाही होता है। शैतान अभी भी हार नहीं मानता। उसके बाद वो हजरत इस्माइल को बरगलाने की कोशिश करता। इस्माइल तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर के जा रहे? कहा दावत में लेकर के जा रहे। बोले गलत, दावत में नहीं, फिर तू बता कहाँ लेकर के जा रहे? कहा तुझे ज़िबा करने जा रहे। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे वालिद माजिद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे बड़े दिल से प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत इज्जत करते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे वो इतना प्यार देते हैं कि शायद कोई बाप अपने बेटे को इतना प्यार देता हो, वो तो मेरे ऊपर अपनी जान निछावर कर देंगे, वो मुझे क्या ज़िबा करेंगे। कहा नहीं, समझो अल्लाह ताला का उन्हें ये हुक्म मिला है, वो हुक्म समझ रहे हैं। इतना सुना हजरत इस्माइल ने कहा शैतान दूर हो जा, दफा हो जा। अगर ये अल्लाह का हुक्म मेरे वालिद माजिद को मिला है तो इस्माइल की एक जान है, अगर हजारों लाखों जाने भी हों तो सबको अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब शैतान का हमला, शैतान को कामयाबी ना तो हजरत इब्राहीम से मिली, ना हजरत इस्माइल के जरिए मिल सकी। अब वो नाकाम हुआ तो वो हजरत हाजरा के पास पहुंचा, क्योंकि औरत सिनफ़े नाजुक है, औरत दिल के एतबार से बड़ी कमजोर होती है, नाजुक सी होती है। चलो अगर बाप बेटे पर हमला असर न कर सका तो मुमकिन है कि माँ को वरगलाने में कामयाबी मिल जाए। अब वो हजरत हाजरा को वरगलाने घर आया, आकर के कहा कुछ खबर है हाजरा तुम्हें कि इब्राहीम इस्माइल को कहाँ ले गए? बोले दावत में। गलत, तू बता फिर कहाँ ले गए? तो शैतान ने कहा वो दावत में नहीं बल्कि वो ज़िबा करने ले गए। कहा अगर बेटा नालायक भी हो, नाफरमान भी हो, तो तब भी बाप ऐसा नहीं करेगा जैसे कि तू कह रहा है कि वो ज़िबा करने ले गए, काटने ले गए हैं, कुर्बानी देने के लिए ले गए हैं। मेरा बेटा तो लायक है, आंखों में उसकी चमक है, पेशानी में नूर है, उसकी हर अदा लाजवाब बेमिसाल है। भला अपनी जान से ज्यादा इस्माइल से इब्राहीम मोहब्बत करते हैं। उन्होंने तो दुआएं मांग मांग के अल्लाह ताला से उसको लिया है, वो ऐसा नहीं कर सकते, तू गलत कहता। बोले मैं गलत नहीं कहता। फिर बोले उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म मिला है और वो इसको अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। इतना सुना हजरत हाजरा ने भी वही जवाब दिया जो जवाब हजरत इब्राहीम ने और हजरत इस्माइल ने दिया था कि दफा हो जा। हजरत हाजरा ने कहा वो तो एक इस्माइल है मेरी गोद में, अगर 1000 इस्माइल भी मेरी गोद में हो
تو میں سب کو یکے بعد دیگرے راہ خدا میں قربان کر دوں. اور یہ تو اس سے بڑھیا تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس رب نے دیا ہے وہی رب اپنے نام پہ مانگ رہا ہے. پھر ہاتھ پیچھے نہیں کرنے چاہیے. رب مانگے تو اس کو اس کی بارگاہ میں دے دینا چاہیے. آج میں ایک بات رک کر کے کہنا چاہتا ہوں. آدمی قربانی کے لیے جانور لاتے چاہتے کہ کم سے کم کام چل جائے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کروں گا, اس چینل کے مادھیم سے کہوں گا کہ آپ ایسا جانور جس پر کہ ہماری حکومت کی طرف سے پابندی ہے اس کو ہرگز نہ لائیں, لالچ میں بالکل نہ آئیں. آپ ایسا جانور لائیں جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. آپ ایک جانور کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو 1 kg میں اللہ اکبر 1 کلو میٹ گوشت آدمی لے کر کے آیا اور اسے پھر کیا ہے اس کے دشمن نے جیلوں کی سلاخوں میں ڈلوا دیا. تو آپ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں خدا را نہ ڈالیں. قرآن نے بالکل منع کیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تو ایسی چیز کو ہرگز آپ استعمال نہ کریں جس سے کہ آپ کے بچوں کو پریشانی آئے. خوشی کا تہوار ہے, خوشی میں کہیں غم نہ ہو جائے, خوشی میں کہیں رنج نہ ہو جائے. آج کل ہمیں غیروں سے پریشانی نہیں ہے, ہمیں اپنوں سے پریشانی ہے. ہمارے آستینوں کے اندر سانپ ہے, ہمارے دشمن ہمارے پاس میں ہمارے بغل میں بیٹھے ہیں اور ہمیں خبر بھی اور بھنک بھی نہیں لگے گی. جس کو دوست سمجھ رہے ہو سکتا وہ کوئی پرانی رنجش نکالے اور آپ کو رنگے ہاتھ پکڑوا دے. تو خدا را ہرگز ایسا نہ کرے. جو گائیڈ لائن حکومت کی طرف سے آئی ہے تو اس کی آپ پابندی کریں, اس پر مکمل طریقے سے عمل کریں. اور جو ذمہ داران ہیں جن کا اثر معاشرے اور سوسائٹی پر ہے, معاشرے پر ہے, تو وہ حکومت کی گائیڈز لائن کو فالو کرائیں اور عمل کرائیں زور دے کر کے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آدمی چاہتا کہ کم سے کم میں کام چل جائے. سب سے سستا حصہ کس جانور میں پڑ رہا ہے؟ گوشت بھی زیادہ ہو, پیسے بھی کم ہو. امام صاحب کو لے لیجیے, آدمی 2000, 2500, 3000 سے 3500 ایک حصے دار اتنے پیسے جمع کرتا, لیکن امام صاحب کے لیے کسی کے پاس پیسہ نہیں. ارے بھائی سوچیں, آپ کے وہ نائب رسول ہیں, آپ کے امام صاحب ہیں, اگر 7 شریک مل کے 100 روپے بھی اگر اکٹھے کریں کہ بھائی یہ تو جانور کے ہو گئے اور یہ 100 روپے ہماری طرف سے امام صاحب کے لیے ہو گئے, تو بتائیے امام صاحب کا کتنا بھلا ہوگا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں ہمارے دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے. لہذا میں گزارش کروں گا, اس چینل کے مادھیم سے اپیل کروں گا, گزارش کروں گا کہ جو امام ہمارے دفن سے لے کر کے موت سے لے کر کے وہ تمام مطلب کیا ہے کام میں کام آتا ہے, تیجے میں, 10ویں میں, 40ویں میں, ہماری فاتحہ میں, ہمارے بچوں کو پڑھانے لکھانے میں, ہمیں نماز پڑھاتے ہیں, تمام وہ رات دن ہمارے پاس رہتے ہیں. تو سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے, تو اگر آپ 100 روپے بھی نہ کر سکیں تو ساتوں شریک جو ہیں 50 روپے کریں اور اپنے امام صاحب کے اسی کے ذریعے مدد کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, عرض کر رہا تھا کہ قربانی ایسی چیز کی دیں جو آپ کو پسند ہو, جو آپ کو اچھی لگے. جو جانور طاقتور ہو, صحت و تندرستی میں اچھا ہو, بیمار نہ ہو, اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں. اللہ کی راہ میں اسے دو جو تمہیں پسند آتا ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ پسندیدہ شے, پسندیدہ چیز راہ خدا میں پیش نہ کرو. تو پسندیدہ چیز, جو چیز تمہیں پسند ہے اسے دو. افسوس ہے لوگوں سے قربانی کو کہو تو کہتے ہیں ہمارا حساب نہیں ہے, 25 30 ہزار کے موبائل چلا رہے ہیں, حساب نہیں ہے. گھر میں اگر 5 لڑکے ہیں تو 5 روپے الگ الگ موبائل ہے, ہزاروں روپے کے موبائل پھر بھی کہہ رہے حساب نہیں ہے. ہزاروں روپے کی موٹر سائیکل گھر میں کھڑی ہے, کہہ رہے پھر بھی حساب نہیں ہے. تمام دنیا کے خرچے ہم کر رہے ہیں. مہمان اگر آ جائے اللہ اکبر, ہزاروں روپے ہمارے اٹھ جاتے ہیں, لیکن اللہ کے راستے میں قربانی کی بات آئے بولے حساب نہیں ہے. گوشت تو مل ہی جائے گا,
گوشت پڑوس سے آ جائے گا، رشتہ داری میں سے آ جائے گا، تو اس فطور کو ذہن سے نکال دو۔ گوشت کھانا قربانی کا مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا قربانی کا مقصد ہے۔ ہاں گوشت تو مل ہی جائے گا، پڑوس سے آ جائے گا، خاندان میں سے آ جائے گا، چچا کے یہاں سے آ جائے گا، تایا کے یہاں سے آ جائے گا، ماما کے یہاں سے آ جائے گا، کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا، گوشت تو آپ کو مل جائے گا۔ لیکن قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں، قربانی کا مقصد صرف کچھ اور ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اس چینل کے مادھیم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پارہ نمبر 18 میں رب تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، ہرگز تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت، ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی، ہاں لیکن ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا خلوص بارگاہ عزتی کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جب جانور ذبح ہو تو ساتھ کے ساتھ شرکا وہاں کھڑے رہیں تو ان کے دماغ میں دل میں ایک شوق پیدا ہوگا، ایک الگ کیفیت جاذبیت پیدا ہوگی، اور وہ کیفیت یہ ہوگی اے اللہ یہ تو جانور ہے، اگر تو اپنے نام پر ہماری گردنیں مانگے تو ہم اپنی گردنیں اتار کے دے دیں گے، ہم اپنے جسم کی کھال اتار کے دے دیں گے، ہم اپنے بچوں کی گردنیں، اپنے بچوں کے جسموں کی کھالیں اتار کے دے دیں گے۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ جو ایک الگ آپ کے اندر قربانی کرنے والے کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اچھی نیت، اور یہی اچھی نیت رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو اس اچھی نیت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، نہ یہ کہ قربانی نہ کریں گے پڑوس سے آ جائے گا، یہاں سے آ جائے گا، وہاں سے آ جائے گا، گوشت کے لیے ہرگز قربانی نہ کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے حضرت ابراہیم پہنچے ہیں مینا کے میدان میں، وہاں جا کر کے بات کلیئر کی، کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، میں آپ کو بتاؤں گا، گفتگو آپ سے کروں گا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بیان کروں گا، قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، قرآن کی آیتیں بیان کروں گا، اس کے تناظر میں یہ چند باتیں آپ سے بہت جلد میں کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ واقعی دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ باپ نے کہا میں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے نے قدم پیچھے نہیں کھینچے بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے جواب دیا، اور کیا کہا؟ یا ابت افعل، قال یا ابت افعل، اے میرے باپ کیجئے اس کام کو، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ پڑھ لکھے حضرات سمجھتے ہیں اگر حضرت اسماعیل یہ بھی کہہ دیتے کہ یا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 2 قدم بڑھ کے جو آگے جواب دیا ہے وہ اس معنی کر کے ہے، باپ نے کہا تھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اگر یہ کہہ دیتے یا ابت ذبح کر دیجیے، تو یہ بھی امتثال امر تھا، یعنی مثال دینے والا کام تھا، دنیا رہتی دنیا مثال دیتی، لیکن انہوں نے جو جواب دیا 2 قدم آگے بڑھ کے دیا، بولے ذبح کیا چیز ہے؟ میں بیٹا آپ میرے والد، ذبح کی بات نہ کریں، وہ کریں جو چاہے کریں، ما تؤمر، جو حکم دیا گیا اس کو کریں، یا ابت افعل، جو چاہو وہ کرو، اللہ اکبر، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ کہا بیٹے اچھا ایک بات بتا، میں ذبح کروں گا تجھے اس وقت تو تڑپے گا، تو بھاگے گا، تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، کہا
ابا میں صبر کروں گا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھے، پیر باندھے، اور پھر جو ہے جب باپ بیٹے تیار ہو گئے، فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، اے اپنے آقا کو ماننے والوں، اسلام مذہب کو ماننے والوں، قربانی کرو، اسلام کا فرمان ہے قربانی کرو۔ ہمارا اسلام کہتا کہ قربانی دو، اچھا جانور لا کے پیش کرو۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، دوسری طرف آپ 20,000 کا موبائل چلاتے کہتے ہیں ہمارا حساب نہیں ہے، 1 لاکھ کی بائک استعمال کر رہے ہیں ہمارا حساب نہیں ہے، تمام فیسلٹیز آپ کے گھر میں ہیں، اے سی بھی، کولر بھی، پنکھے بھی ہیں، اللہ اکبر، پھر کہہ رہے ہیں ہمارا حساب نہیں ہے۔ آپ کے بچے انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک ایک بچے کی فیس 1,000 مہینے کی حساب سے آپ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا حساب نہیں ہے۔ تو آپ کے بچوں کی فیس نہیں رک رہی، آپ کی گاڑی نہیں رک رہی، آپ کے موبائل کا ریچارج نہیں رک رہا، بیا شادی ہو جائے تو آپ کے کپڑے نہیں رک رہے، مہمان آ جائے آپ کا ناشتہ نہیں رک رہا، کھانا نہیں رک رہا، تو پھر قربانی میں کیوں رکتے ہو، پیچھے قدم کیوں ہٹا رہے ہو؟ قربانی دو، اگر اسلام کو آپ مانتے ہیں تو اسلام پہ عمل کریں، صرف نام کے مسلمان نہ بنے بلکہ عملی میدان میں آ کر کے بتائیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے معنی سمجھے، الاسلام گردن نہادن، الاسلام گردن نہادن، اسلام کے معنی ہے گردن جھکانا، جو ہمارے نبی ہم سے کہیں، جو ہمارا رب ہمیں حکم دے فوراً اس کو ہم اس پہ گردن رکھ دیں، اس پہ عمل کریں۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، ہمارے نبی نے ہم سے کہا، ہمارے نبی قربانی کرتے تھے، صحابہ نے قربانی کی، تابعین نے قربانی، تبع تابعین قربانی کرتے تھے، علماء قربانی کرتے، تو پھر آج ہمارے یہاں قربانی کیوں کم ہوتی ہے؟ قربانی میں لوگ کیوں حصے نہیں لیتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں سمجھنا چاہیے، گھر میں باپ بھی کماتا، بیٹا بھی کماتا ہے، باپ الگ کما رہا، بیٹا الگ کما رہا، حصہ وہ یہ کرتے، یہ کون سی بات ہے؟ بیٹے پہ الگ واجب ہے، آپ پہ الگ واجب ہے، آپ تو حصے کریں۔ آپ کے بیوی پہ زیورات ہے، تو یہ کون سا مطلب کہ اگلے ہم نے تو پہلے کر لی تھی، اس بار ہماری بیوی کا حصہ نہیں۔ بیوی اگر نصاب کو، اگر اس کا مال پہنچتا، زیورات پہنچتا، یا اس کے پاس الگ سے پیسہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے عورت پہ الگ قربانی واجب ہے، آدمی پہ الگ قربانی واجب ہے، بیٹے پہ الگ قربانی واجب ہے۔ تو گھر میں 3 حصوں کا حساب ہے، وہ ایک ہی رہا ہے، کام ایک سے چل رہا، اور پھر خوش ہیں کہ ہم نے تو قربانی کر لی۔ آپ نے قربانی تو کر لی، لیکن آپ کے بیٹے کے ذمہ قربانی رہی، آپ کی بیوی کے ذمہ قربانی رہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہتا ہوں قربانی میں قدم پیچھے نہ ہٹائیں، زیادہ سے زیادہ قربانی میں آپ حصہ لیں۔ عرض کر رہا تھا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، فلما اسلما، جب وہ دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل نے کہا والد ماجد آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیں، اس لیے تاکہ آپ میری گردن ریشم جیسی کھال پہ چھری چلائیں تو کہیں میرا پیار غالب نہ آ جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ حکم ربی سے آپ باز رہیں اور عملی جامہ میرے رب کے حکم کو نہ پہنا سکے، میں چاہتا ہوں آپ رب کے حکم کو عملی جامہ پہنائیں۔ ایک اسماعیل کیا، اگر اللہ آپ کو اسماعیل جیسے 1000 بیٹے دے، آپ اگر اللہ مانگ رہا ہے تو آپ خوشی دلی سے اس کو دے دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پٹی باندھ لیں۔ کپڑا آنکھوں سے باندھ لیا گیا، لٹا دیا گیا، گردن پہ چھری رکھ دی گئی، ریشم جیسے نرم و نازک گلے پہ چھری کو چلایا گیا۔ اللہ اکبر، ابھی چھری چلتی اتنے میں حضرت اسماعیل نے کہا کپڑا کھول لو، کپڑا کھول لو۔ کس لیے؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کپڑا باندھ لو، ڈر لگتا ہے، نہیں، پھر کپڑا کیوں کھول لو؟ کہا اس لیے کھول لو
تاکہ کوئی مورخ تاریخ میں یہ نہ لکھ دے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا چاہتا تھا، باپ ذبح کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آنکھوں سے پٹی باندھی ہے۔ جو مورخ بھی لکھے تاریخ میں، وہ ہر مورخ اس طرح لکھے کہ بیٹا بھی ذبح ہونا چاہتا تھا، باپ ذبح کرنا چاہتا تھا۔ اس میں ایسا نہیں تھا کہ بیٹے کی رضا شامل تھی، باپ کی رضا شامل نہیں تھی، یا باپ کی شامل تھی، بیٹا کی شامل نہیں تھی۔ یعنی باپ تو ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، یا کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹا ذبح ہونا چاہتا تھا، باپ ذبح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی مورخ یہ بھی نہ کر سکے، شک کا شائبہ تک پیدا نہ ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پٹی کو کھول دیا گیا، چھری چلائی لیکن گردن نہ کٹ سکی۔ برابر میں رکھا تھا پتھر، اس پہ چھری کو مارا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا حضرت خلیل نے، سکین یہ تو بتا اے سکین کہ تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، میرے بیٹے کا نرم و نازک ریشم جیسا گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ رب تو گونگوں کو زبان دے دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، سو کی ٹہنی کو سانس دیتا ہے، پتھروں کو زبان دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو بولنے کی طاقت دی۔ چھری نے کہا ابراہیم آپ ایک بار کہتے ہو کہ گردن کٹ جا، گلا کٹ جا، اللہ تعالیٰ کبیر و جلیل 70 مرتبہ کہتا چھری، گلا تو دور کی بات ہے، ان کا بال بھی نہ کٹے، ان کا بال بھی نہ کٹے۔ اب یہ بتاؤ خلیل کی مانے یا رب جلیل کی مانے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری، سوچنے لگے ہو سکتا کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو، دوبارہ آپ نے چھری چلائی۔ اگر چاہتے چھری بھی بولنے لگی، چھری نے جواب دے دیا یہی آپ کے لیے بہت کچھ تھا، کہہ دیتے صاحب میں تو ذبح کر رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، میرے بیٹے کو ایسے ہی قبول کر لیا۔ آپ کے لیے راستہ تھا نکلنے کا، بیٹے کو لے کر کے آنے کا، لیکن نہیں، آپ کو یہ لگا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو میرے اور میرے رب کے درمیان میں۔ آپ نے دوبارہ پھر چھری چلائی تو خون ٹپکنے لگا، چھری گڑ گئی اندر کو۔ آپ خوش ہو گئے کہ بیٹے کی قربانی ہو گئی، لیکن کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کہ بیٹا تو برابر میں کھڑا مسکرا رہا ہے، اور وہ خون جو ٹپ نکل رہا تھا وہ اسماعیل کا نہیں بلکہ جانور دمبے کا نکل رہا تھا۔ گردن حضرت اسماعیل کی نہیں بلکہ دمبے کی کٹی تھی۔ اسماعیل مسکرا رہے تھے۔ جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ نے اللہ کی حمد کبریائی بیان کی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، میرا رب سب سے بڑا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اتنا کہا تو حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جو جبرائیل بلبل سدرہ، طائر سدرہ، جنت سے دمبا لے کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دمبا ذبح ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، قد صدقت الرؤیا، جو آپ نے دیکھا اسے سچ کر دکھایا، اور ہم نیکیاں کرنے والوں کو اچھا صلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ہم نے ایک بڑا فدیہ دے کر کے آپ کے شہزادے کو بچایا، اور ہم نے اسے پچھلوں میں اب باقی رکھ دیا۔ قیامت تک میرے بندے بندیاں آپ کی اس یادگار کو باقی رکھیں گے، قربانیاں کرتے رہیں گے۔ اور سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلام ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ تک لے کر کے پہنچے۔
پہنچے۔ تو دوستان محترم، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، قربانی کریں، کوئی بھی قربانی سے پیچھے نہ ہو، بہانے نہ بنائیں، ہیلے تلاش نہ کریں۔ پیسہ نہیں ہے، پیسے کا انتظام ہو جاتا ہے، آپ ارادہ کریں، قربانی کریں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔